اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نام کے آگے مولانا لگاتا ہے لیکن وہ کر سیاست رہا ہے، اس لیول کی سیاست وہ کر رہا ہے اتنی پستی میں جا کے. کافروں کے ہاں بھی دوسرے ممالک میں بھی مارٹریز جس کو بولتے ہیں نا، ان کے بہت بڑا درجہ ہے. خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ سلپ آف ٹنگ ہے. آپ کا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کی ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. آپ بھی ظاہر سی بات ہے سیاستدان ہیں، ملکی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. میں ایک اینکر ہوں، میں ملکی معاملات پہ نظر رکھتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بھارت ہے، رو ہے. اس کے باوجود بھی ان سے اتنی جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرنا. دیکھیں اس وقت لوگوں کی آنکھوں میں ہم آ رہے ہیں، ہم ایٹامک پاور جو بنے ہیں اور سپر پاور جو نظر آ رہے ہیں اس پورے جنگ کے اندر. دیکھیں میں تو کہوں گا اس میں موساد بھی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں تو یہ صورتحال ہے کہ 7 بجے کے بعد تو پولیس کی موبائل نہیں نکل سکتی، فوجی کہاں سے نکلیں گے؟ کے پی کے میں آپ کے لوگ ہیں نا، آپ خود کہتے ہیں کہ شام کو جا نہیں سکتے، تو اس کو آپ لوگ خود مل کے درست کریں. اگر آپ افغانز کو انٹری آپ دے رہے ہیں، افغانیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جن سے پاکستان اس وقت جنگ میں ہے، تو آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں نا. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. کام آپ کو کس نے دیا ہے یا آپ لوگوں نے خود سوچا ہے؟ ہمیں ٹاسک کسی نے نہیں دیا. اس وقت جو کرائسس کو دیکھتے ہوئے اس کو بہتری کے لیے ہم ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا بالکل میں کہوں گا میرے رابطے ہیں، میں اس کو اگری کرتا ہوں. وائی ناٹ؟ اگر میں ان کے کوئی کام آ سکوں یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی. شہادت ایک مرتبہ، ایک مقام، اور شہید کا جو مرتبہ ہے یہ ہر لحاظ سے، چاہے قوم ہو، اس کے اہل خانہ ہو، ملک ہو، ریاست ہو، سب کے لیے باعث فخر ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، قومی شاعر، فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ناظرین یہاں پر اگر شہید کی بات کر لی جائے نا تو اس کا مرتبہ ایک عام انسان سے بہت اوپر ہے. چاہے میں ہوں، آپ ہوں، یہاں موجود، اس نظام میں موجود، اس شہر میں موجود، اس ملک میں موجود، اس دنیا میں موجود کوئی بھی شخص ہو، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا لخت جگر، لہو لہان اس کے ملک کے پرچم میں لپٹا ہوا اس کے ہاتھوں میں آئے. نہ میں چاہوں گا نہ آپ چاہیں گے. لیکن اگر اسی شہید کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ وہ شہید ہونے کی باقاعدہ رقم وصول کرتا ہے، یا پھر یہ کہا جائے کہ کھل کے بات کریں پیسے وصول کرتا ہے، تو یہ ایک توہین ہے. یہ نظام، یہ معاملات یا اس طرح کا فعل جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول یا پھر آل رسول کی نظر میں بھی کسی بھی طور پر پسندیدہ نہیں ہے. لیکن آج انہی شہداء کی اگر توہین کی جائے تو ایک دل میں ایک گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے، دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ آیا کیا بارڈر پر صبح کا ناشتہ ملا ہے یا نہیں ملا، دوپہر کا کھانا ملا ہے یا نہیں ملا، رات کو کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. مٹی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر ملیا میٹ کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے قوم کے دفاع کے لیے، یا پھر ہماری نیند اور ہمارے آرام کے لیے پہرا دے رہا ہے اور اس دوران وہ شہید ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ وہ اس کا معاوضہ لیتا ہے، تو یہ ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا بات تصور کی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیاست کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر محض اپنے سر پر سجائے ہوئے امامے کی بھی پاسداری نہیں کرتے اور اس چیز کو اپنی گندی اور گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آیا شاید وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جائیں، شاید کہ وہ میڈیا کے اوپر ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھیں جن کے تناظر میں یہ کہا جائے کہ ایک وقت میں اس قوم کی حفاظت پر معمور نوجوان کی پذیرائی تو کی نہیں جاتی لیکن اس کی بے عزتی کی جاتی ہے. اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے رکن
سینئر سیاستدان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محمود مولوی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. محمود صاحب، میں چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نام کے آگے مولانا لگاتا ہے لیکن وہ کر سیاست رہا ہے اور اس کے بعد اس لیول کی سیاست وہ کر رہا ہے اتنی پستی میں جا کے، کیا کہیں گے؟ میں کامنٹ چاہوں گا اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک چیز میں بتا دوں، جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے میرے اندازے کے مطابق، جو میں مولانا صاحب کو کافی اچھی طرح جانتا بھی ہوں اور کئی ملاقاتیں بھی رہی ہیں، اور بڑے قداور سیاستدان ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو میرا ایک اندازہ ہے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ سلپ آف ٹنگ ہے، اور ان کو دیکھیں اپنے آپ کا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس کی ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر شہید کے درجے کو وہ اتنا نیچے لے آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارے فوج کے مورال کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور دیکھیں اسلام میں تو جیسے آپ نے ابھی کہا شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہے. بے شک. میں تو کہوں گا کہ جو کفر ہے، کافروں کے ہاں بھی دوسرے ممالک میں بھی مارٹریز جس کو بولتے ہیں نا، ان کے بہت بڑا درجہ ہے. چاہے آپ امریکہ دیکھ لیں، ان کے وہ الگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ صرف اسلام میں تو ہم ہیں ہی ہیں، مگر اگر آپ دوسرے ملکوں کو بھی دیکھیں تو وہ جو درجہ اپنے شہید کو دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا، یہ ہمارے فوج کو میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. اور میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ مولانا صاحب کے کچھ پارٹی کے لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مولانا صاحب کو کہ نہیں جی غلطی نہیں ہوئی ہے. میں کہوں گا دیکھیں، میں پھر کہوں گا دیکھیں آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ کا ڈفرینس آف اوپینین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ ہے، بالکل یو گاٹ آل دا رائٹ، آپ کے پاس پوری رائٹ ہے کہ آپ ڈفرینس آف اوپینین رکھیں. آپ کو ایک شخص اچھا نہیں لگتا، آپ اس شخص کے لیے کچھ کہیں. آپ پورے افواج پاکستان کے شہیدوں کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دینا یہ بہت ناگزیر ہے، اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹس آنے نہیں چاہیے. وہ بھی ایک اتنے قداور سیاستدان اور جن کی فیملی دیکھیں نا عالموں میں سے ہے. بالکل. دیکھیں نا ان کے والد صاحب ایک بہت بڑے عالم مطلب تھے، تو ان کے یہاں سے یہ بالکل زیب نہیں دیتا. دیکھیں میں یہ پھر کہوں گا نا، ان کے اختلافات ہیں، بالکل اختلافات آپ بات کریں، مگر شہداء پہ بات نہیں کریں. دیکھیں یہی شہداء کی وجہ سے جو ہم نے جو 9 مئی ہوا، دیکھیں نا مین ایشو کیا تھا کہ شہداء کے مورتیوں کو توڑا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کی بے حرمتی کی گئی. تو جب ان کو سپیئر نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہم کیسے عوام ایکسپیکٹ کرے گی کہ دیکھیں یہ جو ہے اس کو میرے خیال سے فوری طور پہ دیکھیں ابھی ہر شخص، ہر پولیٹیکل پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اسی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ 2 روز قبل جس دن یہ ہوا تھا، اس کے 2 گھنٹے کے بعد میرے کو کسی چینل نے، مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال بول نے چینل نے لیا تھا، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ بالکل ہی نان ایکسیپٹیبل ہے اور ایک اتنے قداور شخصیت سے. اور دیکھیں انسان، میں پھر کہوں گا انسان ہے، غلطی ہو گئی، آدمی معافی مانگ لے کہ جی مجھ سے زبان سے نکل گیا. دیکھیں کوئی چیز آدمی اس کی ہے کہ معافی مانگ سکتا ہے، اپولوجائز کر سکتا ہے کہ جی غلطی ہو گئی ہے، میں شہداء کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میرے سلپ آف ٹنگ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی کہوں گا کہ دیکھیں، کیونکہ اگر مولانا صاحب جیسے لوگ جو کہ دینی لوگ ہیں، اگر وہ شہداء کے بارے میں یہ بات کریں گے تو باقی لوگوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بالکل. اور اس وقت دیکھیں جس حالت میں جو ہے ہمارے ملک ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس کو آپ کولڈ وار کہیں. دیکھیں کشمیر میں ایشوز آلریڈی کھڑے ہیں، بلوچستان میں کھڑا ہے، KPK میں ایشوز کھڑے ہیں، بارڈر کے اوپر ہے. اس وقت جو ہے اس قسم کی گفتگو کہیں سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن محمود صاحب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ سیاستدانوں کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا کہ جی بلوچستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے
فتنۃ الخوارج کے خلاف، اس کی تکلیف ہے جو کہ مولانا صاحب کی جو ہے وہ زبان پہ سامنے آئی ہے۔ دوسری بات جو مولانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ، چلیں اس حوالے سے تو بات ہو ہی رہی ہے، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں تو یہ صورتحال ہے کہ 7 بجے کے بعد تو پولیس کی موبائل نہیں نکل سکتی، فوجی کہاں سے نکلیں گے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا کہیں نہ کہیں لنک موجود ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں، جی دیکھیں خیبر پختونخوا میں ایک چیز بڑا واضح ہے کہ سب پختون ہیں۔ دیکھیں میں ابھی آپ کو کراچی سے مناسبت کر رہا ہوں، جی کراچی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی دوسرے لوگ باہر سے آتے ہیں، یہاں پہ بڑے ہمارے ایشوز ہیں جو ہم ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے ہیں، بالکل۔ وہاں سب پختون ہیں، وہاں ان کی حکومت بھی رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ابھی بھی میرے خیال سے کچھ سیٹیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں افواج پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر کے ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچاتے ہیں؟ میرا یہ ہے کہ دیکھیں کے پی کے میں بہت سے دیکھیں پی ٹی آئی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی نے بھی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جو چیز ہے ہم فوج کو ایکسیس دے رہے ہیں ان چیزوں کو کلین اپ کرنے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک چیز ہے، کئی روز پہلے کسی نے مجھے کہا پولیس کے اوپر، میں نے کہا ہماری پولیس سندھ کی اس وقت بہت اچھا کام کر رہی ہے، رینجرز کو بیک اپ میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کراچی میں اور کے پی کے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں پنجاب میں سب جتنے لوگ ہیں وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، وہ پنجابی ہیں، بلوچستان میں سب بلوچ ہیں، ٹھیک ہے نا، سندھ میں اس قسم کا نہیں ہے، سندھ میں سندھی بھی ہے، سندھ میں بلوچ بھی ہے، سندھ میں پختون بھی ہے، سندھ میں پنجاب کے لوگ بھی ہے، سندھ میں مہاجر بھی ہیں۔ دیکھیں یہ ایک واحد صوبہ ہے جس کے اندر پورے ملک کے لوگ شامل ہیں۔ باقی صوبوں میں آپ پنجاب میں دیکھیں میجورٹی پنجابی کی ہے، کے پی کے میں جو ہے میجورٹی جو ہے 99% یا 98% میں کہوں گا پختون ہے، بلوچستان میں بھی یہی ہے۔ تو وہ پھر یہ کیوں کہ دیکھیں ان کو اب وہ بلیم کرتے ہیں فوج کو، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی فوج جو ہے کے پی کے والے، بھائی کے پی کے میں آپ کے لوگ ہیں نا، آپ خود کہتے ہیں کہ شام کو جا نہیں سکتے، تو اس کو آپ لوگ خود مل کے درست کریں۔ اگر آپ افغانز کو انٹری آپ دے رہے ہیں، افغانیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جن سے پاکستان اس وقت جنگ میں ہے، تو آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں نا۔ اور دیکھیں یہ کولڈ وار کے پیچھے انڈیا کا اور راؤ کا ہاتھ ہے، اور یہ بہت نارمل چیز ہے کہ دیکھیں جب انہوں نے جنگ ہارے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی تو چاہیے ایشو، بالکل، اور وہ علل اعلان یہ بات اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی وہ دیکھیں وہ کشمیر ایشو کو بھی بیک اپ کر رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ کو بھی بیک اپ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی بیک اپ کر رہے ہیں جن کو کچھ میں کہوں گا کچھ پرووک ہوئے اور ان کو مزید پرووک کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم پاکستانیوں کو اس کا جو ہے بہت دھیان دینا پڑے گا کہ دیکھیں ہم پرووک نہ ہوں، اور میں پھر کہوں گا کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز مل کے فیصلہ کریں کہ ان ایشوز کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں گے۔ وہ اپنی پوری سپورٹ اس جنگ کے اوپر جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو دیں، ہمارے افواج پاکستان کو دیں، تاکہ ان کی مورال ہائی ہوں اور ہم اس جنگ کو جیت سکیں۔ اچھا محمود صاحب، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ جیسے کہ ہم لوگ حالت جنگ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ہماری آرمی بھی جگہ جگہ انگیج ہے، چاہے اندرونی چیلنجز ہوں یا بیرونی چیلنجز ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ اس وقت کے اندر جو اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آ جانا، وہ بھی ایک زیرک سیاستدان کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سچویشن کو ڈیمیج کرے گا یا پھر کارکردگی کو ڈیمیج کرے گا؟ کیونکہ فوج کا کام بھی تو کارکردگی دکھانا ہے عوام کو۔ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ڈیمیج کرے گا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جلتی آگ پہ تیل ڈالنے کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آگ جل رہا ہے آپ اس پہ تیل ڈال دیتے۔ اب کبھی کبھار غلطی سے بھی دل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پانی سمجھ کے بھی آدمی ڈال دیتا ہے، مگر دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اتنے قداور سیاستدان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ جی ان سے اتنی بڑی غلطی ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو میں کہوں گا تھوڑا سا بیک فٹ پہ جائیں، وہ اس کی کلیریفیکیشن دے دیں کہ جی میں پورے جو ہے شہداء کی بات نہیں کر رہا تھا، میرا ڈفرینس آف اوپینین ہے افواج کے ساتھ،
یا کچھ انڈیویجلس کے ساتھ میں کہوں گا، افواج کے ساتھ بھی ان کا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا، کیونکہ افواج جو ہے بیسیکلی پاکستان کے ہیں اور وہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ انڈیویجل کے ساتھ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، ایک انڈیویجل کا دوسرے انڈیویجل کے ساتھ۔ آپ انڈیویجل کی بات کریں، آپ پورے فوج کی بات نہ کریں۔ اچھا محمود صاحب، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ بھی تاثر ہے کہ جی افغانستان سے جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہ مولانا صاحب کی جو ہے وہ نظر میں ناپسندیدگی کا جو ہے وہ شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ذاتی حیثیت میں خیبر پختونخوا سے ایک وفد لے کے اور افغان حکومت سے ملاقات کرنے چلے گئے تھے، جس پر وفاقی حکومت نے واضح طور پر کہا بھی تھا کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ ذاتی حیثیت میں گئے۔ تو سر اتنی کیا محبت ہے افغانستان سے، جبکہ خود جانتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ظاہر سی بات ہے سیاستدان ہیں، ملکی معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، میں ایک اینکر ہوں، میں ملکی معاملات میں نظر رکھتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بھارت ہے، رو ہے۔ اس کے باوجود بھی ان سے اتنی جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ دیکھیے ایک چیز آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے پیچھے اس وقت، اور پاکستان کو میں کہوں گا ڈیمیج کرنے کے لیے یا ان کو کمزور کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے کافی کردار پلے کر رہی ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ راؤ کے ساتھ ساتھ موساد بھی آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں آج ہم نے جو سپورٹ دیا ہوا ہے مسلم ممالک کو اور پورے خطے کو پرشین گلف کے، تو وہ جو ہے میں کہوں گا کہ موساد کو بہت تکلیف ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو ہم یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ صرف انڈیا ہے۔ دیکھیں میں تو کہوں گا اس میں موساد بھی کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سے دیکھا نہیں جا رہا کہ پاکستان جس میں کہوں گا ان سے یہ دیکھا نہیں جا رہا کہ پاکستان جس طریقے سے ان کی جو ہے ایکسیپٹنس ہوئی ہے پورے پرشین گلف میں، پوری دنیا میں، تو اب وہ اس کو کہیں نہ کہیں کوشش کریں گے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی۔ ہمیں محتاط ہونا چاہیے، عوام کو محتاط ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو محتاط ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ را، موساد اور دوسرے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کوشش کریں گے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے۔ بلوچستان میں بھی وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کے پی کے میں بھی، کشمیر میں بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمیں خود محتاط ہونا چاہیے، ہم دوسرے کو چانس نہیں دینا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آنا کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا غیر دانستہ طور پر جو ہے وہ ایک معاونت کا کام بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بعض وقت دیکھیں میں بتاؤں، جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جی ڈی اسٹیبلائز کرنے جاتی ہے نا، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں پڑتا ہے کہ کون ان کا مہرہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سالوں کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی میں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن گیا۔ صحیح۔ وہ وقت گزرنے کے بعد آ جاتا ہے۔ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتاؤں، ایک غلطی پی ٹی آئی نے کی تھی، جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا، بالکل۔ بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا یہ تو ہم غلط پھنس گئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو میں کہوں گا کہ خدا را یہ ذرا اپنی سوچ بڑی رکھیں اور یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس میں بہت سارے ایجنسیز ہیں، میں نے کہا نا موساد ہو سکتا ہے، را ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کا کیا انٹرسٹ، ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ بائی اینی مینس پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو وہ کنٹرول لے لیں گے۔ دیکھیں اس وقت لوگوں کی آنکھوں میں ہم آ رہے ہیں، ہم ایٹامک پاور جو بنے ہیں اور سپر پاور جو نظر آ رہے ہیں اس پورے جنگ کے اندر، ہم لوگوں کی آنکھوں میں آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سب لوگ دوست ہیں، ہمارے دوست بہت کم ہیں، دشمن بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے محمود صاحب کہ کس طرح یہ جو ہم نے آستین میں سانپ پال رکھے ہیں، میں مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی پھر تواتر کے ساتھ جو ہے وہ محمود صاحب اگر ایک چیز جو ہے وہ چلی آ رہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی جائے، ٹھیک ہے، وہاں سے تنقید کے جملے آئیں، یہاں سے ڈیفینڈنگ کے اوپر جو ہے وہ معاملات چلے جائیں،
کیسے ممکن ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جا سکے؟ آپ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے رکن ہیں، اس لیے میں یہ سوال بنتا ہے آپ سے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جی میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا. جی. دیکھیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, ہوں اپنے ڈفرینسز بعد میں سیٹل کر لیں. ہوں دیکھیں نا, ہر پولیٹیکل پارٹی کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈفرینسز تو ہوں گے. بالکل. اس وقت ملک کے مفاد میں اپنی ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے اکٹھا ہو جائیں اور ڈیفینڈ کریں اپنے ملک کو, اپنے فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے. تو محمود صاحب, اس وقت جو خطے کی صورتحال چل رہی ہے, جو حالات اس وقت پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں, کیا لگتا ہے کچھ سیاستدانوں کی پلک کے آگے ایک پرکھ سی جم گئی ہے؟ دیکھیں, میں وہی کہوں گا نا کہ ان کو بعض وقت پتہ بھی نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ کون سے سیاستدان کہاں یوز ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ اگر وہ سوچنے آدمی آتا ہے نا, اور آپ تواریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سے ہوتے ہیں کہ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ کون تھا جو کہ ان کے ہاتھ تو مہرا بن گیا. بالکل. جیسے دیکھیں نا, ٹیررسٹ کس کو یوز کرتے ہیں, ان کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو ہم کو یوز کر رہے ہیں. جو خودکش کرنے آتے ہیں ان کو برین واش کیا جاتا ہے, ان کو اس حساب سے کیا جاتا ہے, ان کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے محمود صاحب کہ اب آگے آنے والے معاملات جو ہیں وہ, آپ نے جیسے کہا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ اس بیان کے اوپر مولانا صاحب اسٹینڈ کرتے ہیں یا ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, تو پھر یہ معاملہ یا یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے, میں تو یہ دعا گو ہوں جی کہ مولانا صاحب شہداء والے ایشو کے اوپر ڈی ٹریک ہوں اور بولڈلی آ کے کہیں کہ جی سلپ آف ٹنگ ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب کی بات اگر ہم کر رہے ہیں محمود صاحب, آپ میں دونوں مسلمان ہیں اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر دیکھی جاتی ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر شہداء کا درجہ کیا ہے, اس کے باوجود بھی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ سمجھ سے بالا تر دکھائی دیکھیں, دیا. سمجھ سے تو بالا تر ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آپ اس کے رکن ہیں, ٹھیک ہے, بڑے جید اور زیرک سیاستدان بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں بشمول آپ کے. یہ بتائیے گا, یہ کام آپ کو کس نے دیا ہے یا آپ لوگوں نے خود سوچا ہے؟ کیا اس پورے معاملے کے اندر, پورے پروسیس کے اندر جو آپ لوگ عمران خان صاحب یا پھر حکومت کے ساتھ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ پیغامات کا تبادلہ ہو, اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ دیکھیں جی ہمیں کسی نے ٹاسک دیا ہے. ہمیں ٹاسک کسی نے نہیں دیا. ہم ملک کے اس وقت جو کرائسس کو دیکھتے ہوئے اس کو بہتری کے لیے ہم ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں, اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے تاکہ جو عوام اس وقت پس رہی ہے ان کو ریلیف ملے. جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گا تو میں یہ کہوں گا کہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, میں یہ کہوں گا کہ انڈسٹریز نہیں لگیں گی, انویسٹمنٹ نہیں لگے گا. اس چیز کے لیے ہم جو ہے ایک برج کا کردار تھا. جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا بالکل میں کہوں گا میرے رابطے ہیں, کوئی اسٹیبلش میرے ملک کے اسٹیبلشمنٹ ہے اور میرے رابطے ہیں, میں اس کو اگری کرتا ہوں, وائی ناٹ. دیکھیں, میں پھر کہوں گا اسٹیبلشمنٹ ہر اس کام اور اس شخص کے ساتھ ہیں جو ملک کے مفاد کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے کام کرے گا, جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے جو اگر وہ ملک کے مفاد میں ہو یا عوام کے مفاد میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اور یہ ہمارے ملک کا اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ساتھ اگر رابطے ہونے کوئی گناہ نہیں ہے. اور میں آپ کے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بالکل رابطے ہیں, کوئی وہ باہر کے تو نہیں ہے, وہ پاکستانی ہیں, وائی ناٹ. اگر میں ان کے کوئی کام آ سکوں یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی. بالکل, میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کام آ سکا. اچھا محمود صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے, آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ کے اندر؟ نہیں, اڈیالہ جیل میں ہماری کسی کی ملاقات نہیں. فواد چودھری کی ہوئی تھی, اچھا, کوئی 6 مہینہ قبل. اچھا,
تو اس میں کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گرین سگنل دے رہی ہے صرف وہی ملاقات کر رہا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت ان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہوئی تھی, جی وہ کورٹ کے کیس میں جب آ رہے تھے, کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی اسی کیس میں انوالو تھے, تو اس وقت ان کی بات ہوئی تھی. اور اس وقت بھی فواد چودھری صاحب نے خان صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں مفاہمت کی طرف جانا چاہیے, ہم کوئی جنگجو نہیں ہیں جو کہ بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چلے جائیں, ہم سیاستدان ہیں, ہمیں اسپیس ملنا چاہیے کہ ہم سیاست کرنے آئے ہیں اس ملک میں, ہم فوج سے لڑنے نہیں آئے. اچھا, تو یہاں پر یہ بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں کی معاملات ہیں, جو آپ لوگ ایک ویژن لے کے چلے ہیں, ایک ٹاسک لے کے چلے ہیں, خود ساختہ ایک ٹاسک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کسی نے دیا ہے, لیکن وہ چیز اڈیالہ کون پہنچا رہا ہے؟ پیغامات کا تبادلہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب کو کے بعد جب تک کان میں پہنچے گی نہیں تب تک کوئی چیز نکل کے سامنے آ نہیں سکتی. کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا چیزیں ہیں, تو وہاں پیغام کون پہنچا رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو میں کہوں گا کوئی پیغام نہیں جا رہا ہے, خان صاحب تک کوئی پیغام نہیں جا نہیں رہا. اس وقت نہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا, ان کی بہنیں اس وقت ایکٹیو ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پارٹی کے دوسرے لوگ ایکٹیو ہیں, وہ اگر پیغامات پہنچ رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. دیکھیے پہلے ان کو میں کہوں گا خان صاحب کو یہ پیغامات پہنچ رہے تھے کہ جی ریولوشن آنے والا ہے, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ مس گائیڈ کر رہے تھے. یہ میرا اپنا نظریہ ہے جی کہ دیکھیں نا, اگر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے خان کو مس گائیڈ کیا ہے. وہ کیا دیکھیں نا مس گائیڈ کہوں, میں کہوں گا جی 1 لاکھ آدمی آ جائیں گے, 2 لاکھ آدمی آ جائیں گے, تو پھر آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے. بالکل, تو وہ غلط چیزوں نے ان چیزوں کو مزید بڑھایا. اس میں کچھ لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفادات میں کسی کو دیکھیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنے یوٹیوب اور وہ جو چلا رہے ہیں فیس بک چلا کے, وہ اپنے مفاد میں, فائنینشیل مفاد میں, کچھ لوگ پولیٹیکل مائلیج لینے کے مفاد میں, تو الگ الگ ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے. تو محمود صاحب آپ نے بتایا کہ آپ رابطے میں تو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو آپ لوگوں نے ان کو نہیں بولا کہ خان تک بات پہنچنی چاہیے, کوئی نمائندہ ہی مقرر کر دیں یا ہمیں ایکسس دے دیں کہ ہم جا کے ملاقات کریں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بیچ میں جی بات چیت ہو رہی تھی جس میں جو ہے بیرسٹر سیف انوالو تھے, بالکل, اور پی ٹی آئی بھی اس سے ایگری کرتی ہے, اور بات چیت ادھر سے ادھر ہو رہی تھی. پھر کچھ لوگوں نے بیرسٹر سیف کو بھی جو ہے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. دیکھیں بیرسٹر سیف دونوں کو ایکسیپٹیبل تھے, تو وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا. اور میرے خیال سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اس وقت بھی بیرسٹر سیف بیگم صاحبہ کے ساتھ میرے خیال سے بہت جلد یا تو ملاقات کیا ہے انہوں نے یا کر رہے ہیں, تاکہ چیزوں کو وہ سیٹل کریں. اچھا, ایک اور ابھی جو ہے وہ بات چیت کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہوا ہے, اس کی بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے بالکل, اور حکومت نے اس کی آفر بھی دی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا گزشتہ روز کا اسٹیٹمنٹ ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے اور جو پلان ہم نے وہاں پہ دیا ہے وہ خان تک پہنچ چکا ہے. کیا لگتا ہے سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ بالکل کنکلوڈ کر دیجیے گا. دیکھیے کنکلوڈ یہ ہے کہ اینڈ میں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ بغیر جس کو میں کہوں گا مفاہمت کے, ٹھیک ہے نا, چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. مزاحمت کر کے پی ٹی آئی دیکھ چکی ہے, صحیح, اب مفاہمت ہی ہوگی جو کہ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئے گی. بہت شکریہ محمود مولوی صاحب. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے اور ایم ایم نیوز کو لازمی سبسکرائب کیجیے.